حضرت خنسا شاعرہ عورت ہے۔ زمانے جاہلیت میں اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اس کے ایک بھائی کو کسی نے قتل کیا تھا، تو یہ شاعرہ عورت اپنے بھائی کے غم میں اشعار کہنا شروع کر دیتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک دن بھر اشعار اپنے بھائی کے غم میں کہتی تھی، روتی تھی، اوروں کو رلاتی تھی۔ 1 سال مسلسل ایک بھائی کے قتل ہونے پر اس نے صبح سے شام تک اشعار کہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا نے اسلام میں داخل ہو گئی، اللہ مقصود بن گیا۔ چاروں بیٹوں کو قادسیہ کی رات میں بلایا، بٹھایا، سمجھایا، اور جب جہاں جنگ کی آگ بہت تیز بھڑک رہی ہو تو وہاں تم داخل ہو جاؤ اور اللہ کے لیے جان دے دو، یہاں تک کہ چاروں کے چار اللہ کے ہاں قبول ہو گئے، شہید ہو گئے۔ حضرت خنسا عنہا نے شکر ادا کیا کہ قیامت کے دن میں 4 شہداء کی ماں کہلائی جاؤں گی۔ یہ ہے اللہ کو مقصود بنانے کا مقصد۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرف سے منہ موڑ کر اور ہر قسم کے جذبے اور تقاضے اور سوچ اور شوق دل سے نکال کر ایک ہی فکر، ایک ہی شوق، ایک ہی ذوق، ایک ہی تمنا، آرزو کہ اللہ تو ہمارا مقصود ہے، تو ہمیں حاصل ہو جائے، تیری رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ ساری کارگزاری میں اللہ ہی مقصود بن جائے۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے جتنے احکامات ہیں یہ سارے احکامات اللہ کو حاصل کرنے، اللہ کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے رسیاں ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ دین عقائد کے اعتبار سے بھی، عقائد سے متعلقہ احکامات کے اعتبار سے مکمل، عبادات سے متعلقہ احکامات کے اعتبار سے مکمل، اسی طرح کاروبار کے اعتبار سے احکامات کے اعتبار سے مکمل، معاشرے سے متعلقہ احکامات کے اعتبار سے مکمل، عہدہ، منصب، وزارت، صدارت، بادشاہت، سلطنت کے اعتبار سے متعلقہ احکامات کے اعتبار سے بھی مکمل، مال غنیمت حاصل ہو گیا اس کے متعلقہ احکامات کے اعتبار سے بھی مکمل ہے۔ جو حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی آخری گھڑی تک پیش آئے، حضور کی زندگی میں آخری گھڑی تک پیش آئے، ان تمام حالات کے اعتبار سے یہ دین مکمل۔ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، 14ویں صدی، قیامت تک جون سی بھی صدی آ جائے، ہر صدی میں انسانیت پر جو حالات پیش آنے والے ہیں ان تمام حالات کے اعتبار سے یہ دین مکمل ہے۔ کسی صدی میں کوئی بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ اللہ میں اپنی بادشاہت سے متعلقہ احکامات 15ویں صدی میں پورے کرنا چاہتا تھا، لیکن 15ویں صدی میں بادشاہ سے متعلقہ احکامات کی تعلیم تیرے حبیب نے دی نہیں تھی، اس لیے میں ان کو پورا نہ کر سکا۔ بھائی دیکھو سارے بھائی، ایک بات سن لو، شیطان خبیث جو ہمارا دشمن ہے، اس نے ظہر کی نماز پڑھتے ہی اس بات کی کوشش کی کہ پورے مجمع میں سے کوئی آدمی اس بیان میں شریک نہ ہو۔
جتنے بھائی اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں، شیطان خبیث کی پہلی کوشش ان کے بارے میں ناکام ہو گئی۔ اب وہ دشمنی سے باز نہیں آتا، اس نے پینتر بدل دیا، اب دوسری کوشش شروع کر لی کہ کوئی اخیر تک اس بیان کو نہ سنے، تاکہ اس سننے سے جو سعادت حاصل ہو سکتی ہے، اجر تربیت حاصل ہو سکتی ہے، اس سے یہ محروم رہے۔ لہٰذا اب کبھی دو چار یہاں سے، کبھی دو چار کہاں سے، کبھی دو چار کہاں سے اٹھانا شروع کر دیا۔ جب سارے کاموں کو چھوڑ کر ہم یہاں اجتماعی طور پر جو اعمال ہوتے ہیں ان میں شرکت کے لیے آئے ہیں، تو تھوڑی سی قربانی اپنی اس وقت کی فوری ضروریات کی ہم دے دیں، بیان سنیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دین جو ہے یہ ہر زمانے میں انسانوں پر پیش آنے والے حالات کے اعتبار سے مکمل ہے۔ تو اللہ کو ہم نے مقصود بنا لیا، اب عبادات سے متعلقہ احکامات یا کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو، کاروبار سے متعلقہ کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو، معاشرے سے متعلقہ احکامات میں سے کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو، کسی کو اللہ نے قاضی بنایا، جج بنایا، بادشاہ بنایا، وزیر اعلیٰ بنایا، وزیر اعظم بنایا، DIG بنایا ہے، فوج میں میجر جنرل بنایا ہے، کوئی بھی عہدہ اس کو دیا، چھوٹا بڑا، اس سے متعلق احکامات میں سے کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو، تو اللہ کے ہر حال کے حکم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا کے جذبے سے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اس سے اس انسان کا مقصود کہ اللہ تو ہی میرا مقصود ہے، وہ مقصود حاصل ہوتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان کی یہ ساخت بڑی عجیب ہے، انسان کو اللہ نے قوتی گویائی عطا فرمائی ہے، انسان کو اللہ جل شانہ نے عقل سمجھ، قوتی تدبیر، قوتی حیلہ عطا فرمائی ہے۔ شیر میں بڑی طاقت ہے لیکن اس کو یہ ساخت حاصل نہیں ہے۔ اب شیرنی کے پاؤں میں یا اس شیر کے پاؤں میں خود جو ہے لکڑی کی چھوٹا سا ٹکڑا لکڑی کا گھس جائے، اس میں پانی پڑ جائے، پیپ پڑ جائے، سوج جائے، شیر نہیں ہے، شیر چلنے سے عاجز ہو جائے۔ اتنی جسمانی طاقت کے باوجود نہ شیرنی کے پاؤں سے کوئی یہ لکڑی نکال سکتا ہے، نہ شیرنی اس کے پاؤں سے نکال سکتی ہے، نہ خود نکال سکتی ہے اپنے پاؤں سے۔ ساختی ایسی ہے ان کی۔ انسان کی ایسی ساخت ہے کہ یہ انسان ماشاءاللہ دوسرے انسان کے سینے کو چیر کر اس سے دل کو نکال کر اور دل کو سامنے رکھ کر اس میں جو کمی ہے پوری کر لے، تصرف کر کے ادھر سے نسیں نکال دی، پنڈلی سے نسیں نکال دی، اس کو دل میں جوڑ دیا، پھر اس کو واپس رکھ دیا، جہاں سے رابطہ کاٹا تھا وہاں سے پھر رابطہ قائم کر دیا، سینہ جوڑ کر اس کو ٹانکے لگا لیے۔ ساخت اس کی ایسی ہے کہ یہ تو اتنے تصرفات کر سکتا ہے۔ شیر جو ہے اس کی ساخت ایسی ہے کہ اپنی طاقت کے باوجود اتنا تصرف بھی نہیں کر سکتا کہ شیرنی اپنے پاؤں سے چھوٹا ٹکڑا لکڑی کا نکال دے، چلنے سے عاجز ہے۔ تو اس کی ساخت بھی بڑی عجیب ہے۔ اسی طرح اس کی جو عقل اور سمجھ، قوتی تدبیر، قوتی حیلہ ہے، اور اس انسان کو اللہ جل شانہ نے جو قوتی گویائی عطا فرمائی ہے،
تو خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ انسان کے علاوہ جانور ہیں، ان جانوروں سے انسان اپنی منشا کے مطابق ڈنڈے کے زور سے جو کام کرانا چاہے کرا سکتے ہیں۔ انسان کو زبردستی کوئی دین پر، اللہ کے احکامات پر چلانا چاہے، انسان کو زبردستی ایمان پر لانا چاہے، نہیں کر سکتا۔ سمجھ گئے؟ یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ انسان اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے، اس کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ فرمایا کان کھول کر سنو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ ٹھیک دل والا انسان غلط نہیں چلے گا، غلط دل والا، بگڑے ہوئے دل والا انسان کبھی ٹھیک نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے محنت کی ابتدا، ہر نبی نے محنت کی ابتدا سب سے اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ابتدا دلوں پر سے کی ہے، اور دلوں پر محنت میں ابتدا ان دلوں کے یقین کو، غلط یقین کو نکالنے پر، صحیح یقین کو دلوں میں اتارنے پر سب سے بڑی محنت کی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحیح ایمان اور صحیح یقین یہ دل کا سدھار ہے، کفر اور غلط یقین یہ دل کا بگاڑ ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت یہ دل کا سدھار ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے غیر کی محبت، دنیا کی محبت، اس کی حرص یہ دل کا بگاڑ ہے۔ آخرت کا استحضار، ہر آن ہر گھڑی اس کو اپنے خاتمے کا فکر، ہر آن ہر گھڑی اس کو منکر نکیر کے قبر میں سوال کے جواب کا فکر، ہر آن ہر گھڑی اس کو اس کے بارے میں جنت میں، اس کے بارے میں قبر میں، جنت کے کفن کا، جنت کے بستر کا اور جنت کے کھڑکی کا حکم دیا جائے گا فرشتوں کو، یا نعوذ باللہ اگر اس کی زندگی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ زندگی ہوئی تو قبر میں اس کو، اس کے بارے میں فرشتوں کو آگ کے کفن پہنانے کا اور آگ کا بستر بچھانے کا اور آگ کا دروازہ اس کی قبر میں کھولنے کا حکم ملے گا۔ ہر آن ہر گھڑی یہ اس کو غم ہو، یہ استحضار ہو۔ قیامت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا یہ مصداق بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنائے کہ نہ کوئی غم، نہ کوئی درد، نہ کوئی پریشانی۔ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گا، نور کے ممبر اور مشک کے ٹیلوں کا اس کے لیے بندوبست کیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا، چاہے نور کے ممبروں پر بادشاہوں کی طرح سکون کے ساتھ بیٹھو اور چاہے مشک کے ٹیلوں میں سیر و تفریح کرتے رہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے امام اور سردار کے دست مبارک سے جامع حوض کوثر پر جا کر جامع کوثر پینے کی سعادت اس کو حاصل ہوگی، یا خدا نخواستہ خاکم بدہم بائیں ہاتھ میں عمل نامہ اس طرح ملے گا کہ اس کے سینے میں سوراخ کر دیا جائے گا، پشت کی جانب سے یہ ہاتھ اس میں بایاں ہاتھ گھس جائے گا، پشت کی جانب سے نکل آئے گا، عمل نامہ اس میں پکڑا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔
جس کو پشت پیچھے قیامت کے دن عمل نامہ مل جائے گا، ہائے میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ اس کی چیخ و پکار ہوگی۔ وہاں کی گرمی اللہ کی پناہ، نافرمان انسانوں کی کھوپڑیوں میں یہ دماغ ایسا جوش کھائے گا جیسے ہم دیگ یا ہانڈی کے نیچے تیز آگ جلا کر اس میں ڈالے ہوئے رکھے اس میں پانی کو جوش دیتے ہیں، ایسا دماغ ابلے گا۔ اور پھر وہاں کی ذلت، وہاں کی رسوائی، وہاں کی بے چینی، وہاں کی گھبراہٹ، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ بہت سے لوگ تو جھنجلا کر گھبرا کر اللہ سے یہ کہیں گے اللہ دوزخ میں ہمیں پھینک دو مگر اس دن کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے دو۔ ان کا یہ خام خیال ہوگا کہ شاید دوزخ میں بھی اتنا عذاب اور اتنی بے چینی اور اتنی سختی نہیں ہوگی جتنی ہمیں درپیش ہے قیامت کے میدان میں۔ پھر ان بدبختوں کو جب دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو دوزخ کی آگ اللہ اکبر دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو دوزخ میں دوزخی کو چیخ و پکار کے بعد جو کھانے کو ملے گا اس سے بھوک میں کمی نہیں ہوگی، اس سے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا۔ سالوں چیخ و پکار کے بعد جو اس کو پینے کے لیے چیز ملے گی اس سے پیاس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، اس کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ اور دوزخ ایسی جگہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس انسان کی ہر خواہش کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر پامال کر دیا جائے گا۔ کھانے کی خواہش کو، پینے کی خواہش کو، لباس کی خواہش کو، ٹھنڈی ہوا اور سائے کی خواہش کو، ہر خواہش کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر پامال کیا جائے گا۔ اور جنت ایسی جگہ ہے کہ اس میں ہر خواہش اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے پر اس بندے کو عطا فرمایا جائے گا، ہر خواہش کو۔ تو اس کے دل میں ہر آن ہر گھڑی دوزخ کا استحضار، جنت کا استحضار، جنت میں ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں ہوگی، ایسی جوانی جس کے بعد بڑھاپا نہیں ہوگا، ایسی نعمتیں جس کے بعد تنگی نہیں ہوگی، اور ایسی خوشی جس کے بعد کوئی غم نہیں ہوگا، اور ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا جنت میں تمہیں مل جائے گا، جو تم منگاؤ گے فوراً حاضر ہو جائے گا۔ یہ جنت کا خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ جل شانہ نور کے پردے ہٹا کر ان کے سامنے آ کر السلام علیکم کہیں گے، اور مزے کی زندگی ہوگی۔ تو جس انسان کے دل سے اللہ کے غیر کا یقین نکل جائے، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل میں پیوست ہو جائے، اور جس انسان کے دل سے دنیا کی محبت، جاہ کی محبت، مال کی محبت، منصب کی محبت، عہدے کم قسمتی سے بعض دفعہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر مادی عہدوں کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، لیکن آگے چل کر تبلیغی عہدوں کی محبت اور چاہت خواہش دل میں آ جاتی ہے۔ مجھے ماہانہ شورا کا ممبر بنا دیا جائے، کراچی میں شب جمعہ ہے اور 40,000 کا 50,000 کا مجمع ہے، میرا اس میں بیان ہو جائے، تاکہ بیان کے بعد ان 40-50,000 کی انگلی میری طرف اٹھے۔ یہ ہے وہ مولانا عبد الرحمن صاحب، سمجھ گئے نہیں؟ اور امیر کا انتقال ہو گیا یا امیر معذور ہو گیا، اس کی جگہ امیر تو مقرر نہیں ہوگا، شورا ہوگی، اس شورا میں 3-4 فیصل مقرر ہوں گے۔ آپ حیلہ سازی کر رہے ہیں کہ ایک فیصل میرا بھی،
یعنی میرا بھی ان فیصلوں میں نام آ جائے۔ تو تبلیغی عہدوں کی چاہت بھی ہمارے دل میں نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں بات نکل آتی ہے، ایسی تربیت صحابہ کی فرمائی تھی کہ یہ جو دینی عہدے ہیں ان کی بھی چاہت ان کے دل سے نکل گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک دیہاتی آدمی کے ساتھ سفر ہوا تھا۔ سفر ختم ہونے پر اس دیہاتی نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ فرمایا دو کبھی امیر نہیں بننا۔ جب حضور کا انتقال ہو گیا تب ابوبکر خلیفہ بن گئے۔ اس اعرابی نے سنا تو وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوا، دور سے آ کر ابوبکر سے ملے۔ فرمایا مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا مجھے پہچانا؟ کہ جی ہاں پہچان لیا۔ آپ نے مجھے کوئی نصیحت فرمائی تھی، یاد ہے؟ کہاں؟ میں نے کہا دو کبھی امیر نہ بننا۔ آپ تو پوری امت کے امیر بن گئے، مجھے یہ نصیحت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ نے اس اعرابی کو وہ ساری کارگزاری ایسے دلسوز انداز میں سنائی کہ اعرابی مطمئن ہو گیا۔ الرجل مرغم، یہ آدمی خلافت پر مجبور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہی بھی فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے کسی دن کسی رات میں اللہ سے اس کی دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے اپنے حبیب کا خلیفہ بنا دے، دعا بھی نہیں مانگی کبھی۔ تو حضرت عنہ اسی طرح تو تبلیغی عہدوں کی بھی چاہت ہمارے دل سے نکل جائے، اللہ ہی اللہ ہمارے دل میں رہ جائے۔ ہمیں اللہ چاہیے، نہ ممبر چاہیے، نہ تبلیغی عہدہ اور ماہانہ شورا کا ممبر ہونا چاہیے، نہ مجھے کسی علاقے کی امارت چاہیے، نہ مجھے جو ہے فیصل بننے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسا کام لے لے کہ جس سے وہ راضی ہو کر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جنت الفردوس میں قرب میں مجھے جو ہے داخل فرما دے، حساب یسیر کے ساتھ۔ مجھے یہ چاہیے، مجھے اور نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی، کہاں چلی گئی؟ اچھا جی، تو بہرحال جو ہے یعنی جس قدر ہمارے دل میں آخرت کا استحضار ہوگا، جس قدر ہمارے دل میں اللہ کے غیر کا یقین نکلا ہوگا، اسی کے بقدر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے احکامات پر چلنا آسان ہوگا۔ جس قدر ہم کلمے کی دعوت دیں گے، جیسے نماز کی اپنی تاثیر ہے وہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب کسی کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اعتبار سے مکمل ہو جاتی ہے، خشوع خضوع کے اعتبار سے مکمل ہو جاتی ہے، اس نماز کی تاثیر یہ ہے کہ جس طرح یہ نمازی نماز میں ہر حال میں اپنی زبان، اپنا دل، دماغ اللہ کے حکم حضور کے طریقے کے مطابق استعمال کر رہا ہے، تو زندگی کے جس شعبے، زندگی کے جس کام میں یہ نمازی لگے گا، نماز کی یہ تاثیر ہے کہ ہر کام میں، ہر شعبے میں اس کی زبان، اس کا دل، دماغ، اعضاء، جوارے 100% اللہ کے حکم حضور کے طریقے کے مطابق استعمال ہوں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم ایمان یقین کی دعوت اجتماعی طور پر، تو دعوت کا موقع پوری جماعت میں کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا، ملے گا بھی تو 3-4 کو ملے گا، لیکن ہر وقت انفرادی طور پر جس قدر ہم کثرت سے دعوت دیں گے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ، اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضور کا اپنے آپ کو امتی سمجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے اعتبار سے
پورے عالم کی حضور کے اتباع میں اپنے اوپر ذمہ داری سمجھ کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کی محنت کی اپنے اوپر ذمہ داری سمجھ کر ہم کسی گھر، حجرے، بیٹھک، دکان، ریل یا بس میں یا جنگل میں 1 2 3 آدمیوں سے کہیں گے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو اس نیت، سوچ اور جذبے کے ساتھ اس 1 2 3 کو یہ کہنا اللہ سے سب کچھ ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، پوری دنیا کے غلط یقینوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 1 کو، 2 کو، 3 کو، 4 کو ہم یہ کہیں گے ملک میں کامیابی نہیں، مال میں کامیابی نہیں، عہدے منصب میں کامیابی نہیں، مادی چیزوں اور نقشوں میں کامیابی نہیں، جس حال میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کی رضا کے جذبے سے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ اس دعوت کے اثرات پوری دنیا کے مادی غلط یقینوں پر پڑیں گے۔ یہ آدمی ایک چھوٹی سی 10 گھروں پر مشتمل بستی میں گشت کرے گا، اس گشت کے اثرات پورے عالم پر پڑیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس قدر ہم کلمے کی دعوت دیں گے، جن کو ہم دعوت دیں ان کو دعوت میں لگائیں گے، ان سے کہیں گے کہ وہ اوروں کو دعوت میں لگائیں، وہ اوروں کو دعوت میں لگائیں، تو اللہ کے فضل سے اسی کے بقدر اللہ تعالی ہمیں یقین کی، ایمان یقین کی قوت، طاقت اور ایسی حلاوت نصیب فرمائے گا کہ جس قوت، طاقت، حلاوت کے آ جانے کے بعد اللہ کے ان احکامات پر بھی چلنا آسان، جن احکامات میں بہت بڑی مشقت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ان احکامات کو پورا کرنا بھی آسان، جن احکامات میں مشقت تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے میں اس نفس امارہ کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، ایمانی قوت، طاقت اور حلاوت آ جانے کے بعد ایسے گناہوں سے بھی بچنا آسان جن کے کرنے میں نفس امارہ کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور ایسے گناہ بھی ہے جن کے کرنے سے انسان کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں آن کی آن میں میرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں۔ ایسے گناہوں سے بھی بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب اس کے دل میں ایمان کی ایک خاص قوت، طاقت اور حلاوت آ جاتی ہے۔ تو جس قدر ہم دعوت دیں گے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی وہ قوت، طاقت اور حلاوت نصیب فرمائے گا جس سے سارے احکامات پر چلنا آسان، سارے منکرات سے بچنا آسان، اور یہی اللہ تک پہنچنے کی رسیاں ہیں۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے عرض کیا، جس قدر ہماری نماز صحیح ہوگی اسی کے بقدر نماز سے باہر والی زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق چلنا آسان ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اعمال کا طریقہ بتلاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا پسندیدہ طریقہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے فضائل بھی بتلاتے تھے۔ فضائل کی تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خبر سے ہمارے دل متاثر ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ جس نیکی کے کام کی، جس معروف کی ہم نے فضیلت سنی ہے، فضیلت سن کر دل ایسا متاثر ہو جائے کہ جب وہ معروف ہمارے سامنے آ جائے تو اس میں لگے بغیر ہم چین سے بیٹھ نہ سکے،
اور جس منکر کی ہم نے وعید سنی ہے، وعید سن کر دل ایسا متاثر ہو جائے کہ جب وہ منکر، وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہمارے سامنے آ جائے تو اس کی ایک زبردست وحشت اور ایک زبردست نفرت ہمارے دل میں ایسی بیٹھی ہوئی ہو کہ قریب جانے کو بھی دل نہ کرے۔ تو ہم خود بھی ماشاءاللہ فضائل کے حلقوں میں اہتمام سے بیٹھیں گے اور امت کو بھی فضائل کے حلقوں میں بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری بستی میں کوئی گھر ایسا نہ رہے ہمارے گھر سمیت کہ جس میں دعوت والے دیگر اعمال کے ساتھ فضائل کی تعلیم نہ ہو رہی ہو۔ ہماری بستی میں کوئی مسجد ایسی نہ رہے ہماری مسجد سمیت کہ جس میں دعوت والے دیگر اعمال کے ساتھ فضائل کی تعلیم نہ ہو رہی ہو۔ تو جیسے کلمے کی دعوت سے اور نماز کو صحیح طریقے پر پڑھنے سے انسان کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، ایسے فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے سے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رضا، دنیا آخرت کی کامیابی کے حاصل ہونے کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، والحمدللہ ساری خوبیاں تیری ذات اقدس میں جمع ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور میرا تو مقصد ہی تجھ کو راضی کرنے کے سوا اور کوئی ہے نہیں۔ اللہ اکبر، تو اتنا بڑا کہ کوئی انسان تیری بڑائی کا تصور نہیں کر سکتا۔ لا حول، گناہوں سے بچنے کی ہمت، ولا قوت، اور نیکیوں کے کرنے کی طاقت الا باللہ العلی العظیم، اس اللہ کی توفیق سے ملتی ہے جو بلند اور بڑے ہیں۔ اللہ کی محبت کی کیفیت میں اس دھیان کے ساتھ ان کلمات کو کم از کم 200 مرتبہ 24 گھنٹے میں پڑھ لیا کرے تاکہ ہم میں اللہ کے ذکر کی عادت پڑ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور محبت کی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت احسانات کا احسان مند بن کر بھرپور محبت کی کیفیت میں کم از کم 200 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود شریف پڑھ رہے ہوں۔ اپنے آپ کو بہت بڑا گناہگار سمجھ کر، اللہ جل شانہ کو بہت بڑا غفور الرحیم سمجھ کر کم از کم 200 مرتبہ ہم استغفار پڑھ رہے ہوں۔ موقع موقع کی مسنون دعائیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان دعاؤں کو سیکھ کر ہر موقع پر اس کی مسنون دعا پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے تو ذکر، تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام یہ بھی ایسی دولت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا دھیان نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کا دھیان گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کے پاس مضبوط قلعہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے، 12 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہو تو فاسق سے فاسق، فاجر سے فاجر آدمی بھی زنا کی جرت نہیں کرتا۔ احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے جو قادر مطلق ہے، اس لیے جو ہر آن ہر گھڑی میری پکڑ پر قدرت رکھتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دھیان ہوگا تو گناہوں پہ جرت نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ذکر سے اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں، محبت سے اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، تعصی الہ وانت تظہر حبہ، ان المحب لمن يحب مطیع۔ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا اور کہہ رہا مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے۔ تیرا یہ دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرمان بردار ہوا کرتا ہے، تیرا دعویٰ غلط ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے، اس لیے ہم ذکر کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر چلنا آسان کر دے گا، جس سے مقصود تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔
اور اللہ اپنا خوف نصیب فرماتے ہیں جس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پاکیزہ اخلاق، دیکھو کلمے کی دعوت اور نماز، فضائل کے حلقے اور کثرت سے ذکر، یہ انسان میں اللہ کے احکامات پر چلنے کی، منکرات سے بچنے کی استعداد پیدا کرنے والے اعمال ہیں۔ اچھے اخلاق انسان میں اللہ کے احکامات کی استعداد تو نہیں پیدا کرتے، لیکن یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ اچھے اخلاق سے انسان کے دین کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی ساری نیکیاں اس کے پاس محفوظ رہ جاتی ہیں۔